کہ اس کے بعد فترۃ انقطاع الوحی، یعنی وحی کا آنا تھوڑے دنوں کے لیے رک گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال، آتھینٹک نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال، آتھینٹک نہیں. کسی نے کہا 40 دن، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس سے بھی زیادہ آتھینٹک روایت ملتی ہے کچھ دن. المواہب اللدنیہ میں اس کو راجع قرار دیا گیا. شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں کہا یہی سچ بات ہے کہ کچھ دن کے لیے وہی رکی. 40 دن بھی کہنا صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے 2 سال یا 1 سال کہنا بھی صحیح نہیں. اب یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری کا. صحیح بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران پریشان ہو گئے تھے اور کہتے تھے مجھے خیال آ رہا ہے، اور ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے روایت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا صحابی نے ایسا کہا. ایک تابعی ہے جن کا نام ہے امام زہری، انہوں نے سمجھ لیا تھا کیونکہ بعض لوگوں نے ان کو ایسے سمجھایا تھا کہ شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر ایسا کیے ہوں گے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں خودکشی کا یہ خیال والا جملہ ہمیں آتھینٹک سورس سے ملتا ہی نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے. اسی لیے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ سوچ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا، ایسا صحیح نہیں ہے. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پر، اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ پر، کہتے ہیں دیکھو یہ دونوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعے کا انکار کر رہے ہیں. میرے بھائی، ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کی روایت کا انکار نہیں کر رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو پیش کیا ہے اس کو صحیح سمجھا رہے ہیں کہ یہ بعد کی سوچ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں سوچ نہیں تھی. یہ بتا رہے گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت کو صحیح طور پر سمجھا رہے ہیں. یعنی سیرت کی کتابیں پڑھتے وقت پر خیال رکھیے کہ ہر علم غلم اپنے دماغوں میں مت بٹھائیے. اب قریب 40 سالوں میں جو کتابیں آئی ہیں الرحیق المختوم اور رحمت للعالمین، یہ 2 کتابیں بڑی مشہور ہوئی، لیکن پورے احترام کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی کتابیں ہیں لیکن مکمل آتھینٹک نہیں ہیں. اس سے بھی زیادہ آتھینٹک بازار میں آ چکی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کی کتاب ہے السیرہ النبویہ الصحیحہ، یہ اپنے گھر میں رکھیے. اردو کے اندر ڈاکٹر مہدی رزق اللہ جو جامعۃ الملک سعود کے پروفیسر ہے، یہ اردو میں بھی آ چکی ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیے. الصحیح من السیرہ النبویہ شیخ الصبیان کی اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیے، اور صحیح السیرہ النبویہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی. یہ 4 کتابوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آتھینٹک سیرت کیا ہے پتہ چلے گی. بہت ساری سیرت کے اندر من گھڑت باتیں آ گئی ہیں، سوچ سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے.